تو آپ زمانہ حیات مکی ہے اس میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 3 ہے اور رکوع اس کے 1 ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی مشکلات سے بڑی زندگی ہے، اور اس میں آپ پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے، آپ پر، آپ کے صحابہ پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بڑی جرات مندی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ ان سب حالات کا مقابلہ کیا۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے طیب اور طاہر، جن کا لقب تھا اور جن کا نام روایات میں حضرت قاسم و حضرت ابراہیم بھی بیان کیا گیا ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے اور دونوں ہی بچپن میں فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چھوٹے بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، تو یقیناً بڑے دکھ کی بات تھی، بڑے دل کو ایک غم کی کیفیت تھی۔ یہ تو اپنی جگہ بات موجود تھی، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور اسلام کے دشمنوں نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا، جن میں خصوصاً وائل بن عاص اور ساتھ میں عقبہ بن ابی معیط، یہ 2 دشمنان دین تھے۔ انہوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی کوئی مذکر اولاد نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بعد میں نام لیوا ہی نہیں ہوگا، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور انہوں نے لفظ استعمال کیا جو اس سورہ مبارکہ کا آخری لفظ ہے، ابتر، آپ بے نام و نشان رہ جائیں گے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کے نام، آپ کا نام لینے والا زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کی نسل ہی نہیں ہے، آپ کی آگے کوئی مرد اولاد ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات کسی طور پر بھی پسند نہیں آئی۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے بڑے بہترین انداز میں ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، جب جہاد ابھی فرض نہیں ہوا اور جب ابھی تک مزاحمت کی اجازت نہیں ہوئی، تو جب بھی کفار مکہ نے یا مشرکین مکہ نے اس طرح کی بکڑ بکواس کرنے کی کوشش کی یا کی، اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب فرمایا۔ اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ جب دشمنان رسول، دشمنان دین نے کہا کہ آپ تو بے نام و نشان ہیں، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، انا اعطیناک الکوثر، جو میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ کسی دوسرے کو عطا کیا ہی نہیں، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، خیر کثیر دی۔ اسی طرح 2 صورتیں چھوڑ کر سورہ لہب ہے، جب ابو لہب، یہ بھی دشمنان دین اور دشمنان رسول میں سے تھا، اس نے بھی نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں بڑے غلط الفاظ استعمال کیے، تو اللہ رب العزت کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ لہب کا نزول فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ وہ کہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اللہ نے کہا ابو لہب تیرے ہاتھ جو ہے وہ ہلاک ہوں، وہ تباہ و برباد ہوں، میرے محبوب کے کیوں ہوں۔ تو اسی طرح سورہ کوثر بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، خیر کثیر دی۔ اب مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، تو مختصر سے اس کے معنی اس طرح سے تفسیری نکات کے حوالے سے بیان کیے جائیں گے۔ کوثر سے مراد یعنی خیر کثیر سے مراد قرآن مجید بھی ہے۔ کوثر یعنی خیر کثیر سے مراد
اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے، جان نچھاور کرنے والے صحابہ کرام بھی ہیں۔ کوثر سے مراد آپ کی امت بھی ہے، جس کی تعداد باقی انبیاء کی امتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، جس کا انشاءاللہ آپ سب کو مشاہدہ میدان محشر میں ہو جائے گا، جب تمام انبیاء کرام کی امتوں کی اتنی صفیں نہیں ہوں گی جتنی اکیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، اور اس کا تعلق اخروی اعتبار سے ہے کہ وہ ایسی کوثر ہے، وہ ایسی نہر ہے کہ جو جنت سے نکالی گئی ہے اور میدان محشر تک بہہ کے پہنچ رہی ہے۔ اس کی اصل جو ہے وہ جنت ہے، اور بہہ کے وہ آ رہی ہے میدان محشر میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس نہر کے کنارے اتنے آب خورے، یعنی اس میں پانی پینے کے برتن ہو گئے جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور یہ پانی اتنا میٹھا ہے کہ اس جیسی مٹھاس کسی اور کی نہیں، اور اتنا خوشبودار ہے جو مشک سے بھی زیادہ بہترین اس کی مشک ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ نہر معراج کے سفر میں دکھائی بھی گئی، یہ جو نہر کوثر ہے، اور اس کے بارے میں بیان ہوا جو اس سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کو دوبارہ، جو اس سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کو دوبارہ پینے کی حاجت نہیں رہے گی، پیاس ہی بجھ جائے گی، اور میدان معاشر میں کس کو ضرورت نہیں ہوگی پانی پینے کی؟ کون نہیں چاہے گا اس تنگی کے حالات میں کوئی ہمارا ملجا اور سہارا بن جائے؟ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے اور اس نہر کوثر سے اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تعداد تو انسانوں کی لامحدود ہوگی، ایسے پہچانیں گے اعضائے وضو چمک رہے، اعضائے وضو اور ایک روایت میں اعضائے سجدہ چمک رہے ہوں گے، جس سے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اور چند فرشتے چند لوگوں کو اس کوثر سے، حوض کوثر سے دور ہٹا رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام پوچھیں گے ان کے کیوں پیچھے کر رہے ہو؟ بتایا جائے گا انہوں نے آپ کے دین میں بعد میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس نہر کوثر، حوض کوثر سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی، حکمت عطا کی، جانثار صحابہ عطا کیے، امت کی کثرت عطا فرمائی، آپ کو قرآن عطا کیا۔ اب آپ کا کیا کام ہے؟ ہر نعمت کے بدلے میں انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ اس کا شکر ادا کرے۔ آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ، یہ ایک نعمت ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہمیں ملی۔ اب ہمارا کیا کام ہے بطور شکر؟ اللہ نے دو وظیفے بتائے شکر کے طور پر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اب آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ یعنی اب آپ کا کام ہے اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جانا۔ اس کے لیے نماز انسان کی وہ انتہائی خشوع و خضوع والی حالت ہے کہ جب اپنی تمام توجہات کو انسان کس طرف متوجہ کر دیتا ہے؟ قبلہ روح ہو کے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز بہترین عبادت ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي، اور فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ تو اب کیا ہے؟ یہاں پر اللہ نے خیر کثیر کی صورت میں جو مختلف تفاسیر بیان کی، اس کے نعمت کی ادائیگی کا شکریہ کس طرح سے ادا ہوگا؟ ہم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ وَانْحَرْ، اور دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، جانوروں کو ذبح کریں۔ اسی لیے ہمارے دین اسلام میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا واجبات میں سے ایک واجب ہے، کہ جب آپ کے پاس ایام قربانی میں اتنا مال ہو
کہ جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے قریب بنتی ہے، تو ہمیں ایک جانور اللہ کی راہ میں پوری ان شرائط کے ساتھ جو قربانی کے مسائل میں بیان ہوتی ہیں ان کا حساب کتاب رکھ کے ہمیں قربانی کرنی چاہیے، جو ہمارے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے اکلوتے لاڈلے پیارے فرما بردار بیٹے کو اپنے اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور پھر وہ چلتے چلتے امت محمدیہ میں وہ قربانی مقرر کر دی گئی۔ قربانی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ بندہ اپنی جیب کو ڈھیلی کر کے اپنے رب کو راضی کرے، اپنے وقت کو قربان کر کے نماز پڑھے اور اپنی جیب کو ڈھیلی کر کے اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کرے۔ یہ وہ بطور شکر ہے اس امت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب آپ فکر مت کریں، آپ اپنے دل پہ مت غم میں لے آئیں اپنے دل کو، آپ غمگین مت ہوں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی عزت و ناموس کی قدر کرنے والے، آپ کی عزت ناموس پر اپنی جانیں لٹانے والوں کی تعداد ان گنت ہے، لیکن دشمنان رسول ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کی آپ کو ذریت میں سے ایک بھی نہیں ملے گا، اور کوئی بھی ان کی طرف اپنی نسبت کو فخر کے طور پر پیش نہیں کرے گا، مگر ایک ادنا سے ادنا مسلمان جو اعمال میں بڑا کمزور ہو، سست ہو، کوتاہ ہو، نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، روزے کی پابندی نہ کرتا ہو، باقی معاملات بھی گڑبڑ والے ہوں، لیکن وہ اپنے آقا کی حرمت کے لیے جان دینے کے لیے بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کے لیے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ آج نہ آپ کو ابو جہل کی اولاد ملے گی، نہ ابو لہب کی، نہ عتبہ، نہ شیبہ کی، بلکہ آج آپ کو نبی علیہ السلام کی ہی روحانی اولاد امت محمدیہ کی صورت میں ملے گی، اور ان کے نام لینے والے، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کرنے والے ہیں۔ آج کسی دنیا میں کسی شخصیت کا اتنا ذکر، نام اور ڈنکا نہیں بجتا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ اللہ نے آپ کے ذکر کو بے شک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تھا سالانہ، جس کی شاعری سب سے بہترین ہوتی، جس کا شعروں کا قطع ربائی سب سے بہترین ہوتی، اس کو وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے اگلے سال تک کے لیے۔ اسی ایام میں یہ سورہ کوثر بھی نازل ہوئی، مکی صورت ہے۔ ایک صحابی رسول، وہ عرب تھے، سمجھتے تھے الفاظ کے ہیر پھیر کو، اس سارے معاملات کو، اور اس کے وزن کو، قافیے کو، ہر چیز کو۔ ایک صحابی رسول اس صورت کو لکھا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا، ایک پہلے سے موجود تھی۔ اب جب لوگوں نے دیکھا ایک پہلے سے موجود ہے، ابھی مقابلے کا سالانہ دن بھی کوئی نہیں آئے، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا دیکھتے تو صحیح ہے کیا لگا ہوا ہے۔ انہوں نے پڑھا 1 2 4 مرتبہ، انہوں نے کہا واقعی کلام بڑا زبردست ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو لگایا جائے، لٹکایا جائے، سالانہ مقابلے کا انتظار مت کیا جائے۔ لیکن پریشانی اس وقت ان کی بڑی جب ان کو معلوم ہوا یہ تو وہی کلام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا ہے۔ اب تو ان کی ہوائیاں اڑ گئیں، یہ کیا بنا؟ یہ تو جناب مسلمان یہ تو بگل بجائیں گے، یہ تو کہیں گے دیکھو تم مقابلہ نہیں کر سکتے اس کلام کا جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے شاعروں کو بلا لیا، ایک شاعر کو بلا لیا، مقابلہ کر، ہماری عزت جا رہی ہے۔ اس نے 1 دفعہ 2 مرتبہ 3 4 مرتبہ سورہ مبارکہ کو پڑھا، سورہ کوثر کو، آخر میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آخر میں کہتا ہے لَيْسَ هَذَا بِكَلَامِ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔
آخر میں بشر کا وزن تو لے آیا، کوثر ون ہر ابتر بشر، لیکن